تو آگے دیکھیں گے، اور الحمدللہ ابھی تک جو ہے ہم مطمئن ہیں. سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حقیقت نہیں کہ خیبر پختونخوا میں ترقی کے دعوے صرف تقاریر تک محدود ہیں جبکہ عوام بھی عدم تحفظ اور غربت کا شکار ہے؟ میرا دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے یہ مناسب ہے کہ دوسرے صوبے میں سیاسی بیانیہ؟ اچھا کدھر ہو بھائی جان؟ مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا سمجھ. سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کی عوام پاکستان تحریک انصاف سے مطمئن ہے، اس لیے پورے پاکستان میں واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہیں. باقی پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں اور ریجنز ہیں اور وفاقی حکومت ہے وہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت میں بیٹھی ہیں. تو عوام مطمئن ہے، عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر اعتماد کرتی ہے، اس لیے جو ہے وہ تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے رہی ہے. ورنہ خیبر پختونخوا کی عوام کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے دوسرا موقع کسی کو نہیں دیا، اور الحمدللہ آج ہمارا تیسرا موقع ہے. دوسری بات کہ میں یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ دوسرے صوبے میں سیاست نہیں کر سکتا. آپ مجھے وہ شک لا کر دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا. سہیل صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میٹ دا پریس میں آپ آئے ہیں کراچی پریس کلب میں، لیکن آپ کے جماعت کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو تعلقات ہیں وہ دوریاں پیدا ہو رہی ہے. جس وقت آپ یہاں بات کر رہے ہیں، آپ کے علاقے ہیرا سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور وہاں پر آپریشن شروع ہو چکے ہیں. ایک طرف تو ان کے ساتھ جو لوگ اختلاف ہے کہ آپریشن زبردست ہو رہے ہیں، آپ اس کی اجازت نہیں دے رہے، ہر جگہ اس کا اظہار بھی کر چکے، لیکن آپ کی نمائندے بھی ان لوگوں کے ساتھ آ گئی ہیں جو کرفیو میں وہاں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور دیگر علاقوں میں بھی آپریشن جو ہے مزید توسیع دی جا رہی ہے. تعارف بھی کرا دیا. نیاز علی میرا نام ہے اور JNN TV سے تعلق ہے. اچھا JNN سے. اچھا جس طرح میرا نام چاند نواب ہے، یہ آرمائی سے تعلق ہے. یہ بتائیے آپ سندھ کا دورہ کر رہے ہیں اور کیا پیپلز پارٹی سے آپ کا کنوینر تھانہ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اس سے اپنی کمپین میں اتنی آزادانہ چلا رہے ہیں، کوئی رابطہ یا سندھ میں کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا جو رابطہ کی آج ایک کڑی ہے؟ اچھا جو آپریشن کے حوالے سے میرا موقف تھا وہ میں بار بار دے چکا ہوں. جو ہم نے امن جرگہ کیا تھا صوبائی اسمبلی میں خیبر پختونخوا کی، اس میں ہم نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو وہاں مدعو کیا تھا، اور تمام سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ وہ 15 نکاتی ایجنڈا پر جو ہیں وہ متفق ہو چکے تھے اور ان کے سائن موجود ہیں ابھی بھی. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہیں، اور یہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے، اور اس میں جو ہے اب تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اس موقف پر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. تو اس کے باوجود اگر ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ کلی بدماشی ہوتی ہے، یہ جو ہے آپ کو پھر مشوروں میں شامل نہیں کرتے. اچھا اس کا بھی دیتا ہوں. ویسے آج آپ کے سامنے کوئی نہیں آیا، ورنہ پہلے جو ہے آپ سوال پورا نہیں کر پاتے تھے. اچھا بالکل میرے ساتھ رابطہ ہوا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کا، اور انہوں نے ہر قسم کی سپورٹ کی ایک امتحانی بھی کرائی تھی اور دعوت بھی دی تھی. میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ میں خیبر پختونخوا کی جو ہماری یہاں کمیونٹی ہیں ان سے ملوں گا، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا نام کامران رضی ہے، جیو نیوز سے میرا تعلق ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ PTI سے ڈائلاگ کرے،
تو بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دی خیبر پختونخوا کیا آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ جیسا کہ آپ سے پہلے جو چیف منسٹر تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو بیک ڈور ان کے رابطے ہیں وہ بحال ہیں اور وہ کئی مواقع پر ایسا دیکھنے میں بھی آیا. تو کیا آپ سے کوئی ایسا رابطہ کیا گیا؟ اور پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے جو حکومت جس طرح کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ڈائلاگ کرے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائلاگس ہونے چاہیے، لیکن ڈائلاگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا با اختیار کتنا ہے، اور ڈائلاگس جو ہیں ہمیشہ وہ لیول پلینگ فیلڈ پر ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے. وہ ہمارے پشتوں میں ایک متل ہے کہ بندی کو اگر آپ جو ہے گھر میں رکھیں اور پھر آپ کہیں کہ آئیں بات چیت کرتے ہیں یا ڈائلاگس کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور جس طرح جو ہے کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کے قافلے کے ساتھ پنجاب میں ہوا، ان کے گاڑیوں کی شیشے توڑے گئے، محمود چغزئی صاحب کے بیٹے پر ہاتھ ڈالا گیا، علامہ راجہ ناصر صاحب کے صاحبزادے پر ہاتھ ڈالا گیا. تو اس میں اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے ڈائلاگس کی، تو پھر ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مجھے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں. میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، اور اس تیاری کو ہم پیک پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مذاکرات اور مزاحمت کا مینڈیٹ جو ہے انہوں نے راجہ ناصر صاحب اور محمود چغزئی صاحب کو دیا ہے. تو وہ جس طرح فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر منوان عمل کریں گے. فی الحال تو 8 فروری کی تیاری ہو رہی ہے. سوالات سب کے لے جائیں گے، لیکن تھوڑا سا دام. مجید عباسی صاحب. میرا نام لیاقت علی رانا ہے، سما نیوز میں سینئر رپورٹر ہوں. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اردو کے حوالے سے وہاں یونیورسٹیز کو جو آرڈر جاری کیا یا ہدایات جاری کی، وہ ایک اچھا اقدام ہے کہ بھی طور پر قابل کرتے ہیں. اچھا، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب سے سی ایم کا عہدہ سنبھالا ہے اب تک عوام کے لیے کون سے بھلائی کام کیے ہیں؟ اور دوسرا ایک اور جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے، آپ سے اجازت کون مانگ رہا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا پلیز. اچھا، ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ کوئی اجازت نہیں مانگتا. ہم تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقی آزادی کی یہ جدوجہد ہے، اس میں جمہوریت اتنی مضبوط ہو کہ یہاں پر پھر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ مفلوج نہ ہو سکے، اور ہر بندہ جو ہے اپنے دائرہ کار میں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ان کو جو ان کے ڈومین جو طے ہیں اس میں کام کر سکیں. تو وہی جدوجہد ابھی جاری ہے. اور آپ نے دوسرا کون سا؟ اچھا، خیبر پختونخوا میں میرے 2 مہینے ہو چکے ہیں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت صوبہ سندھ کے پانی کے معاملے پر ان کا ساتھ دیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قبائلی اضلاع 2018 میں خیبر پختونخوا میں مرج ہوئے تھے ایڈمنسٹریٹیولی، انتظامی طور پر، لیکن فائنینشلی طور پر ان کو ابھی تک مرج نہیں کیا گیا. NFC میں جو ہمارا شیئر بنتا ہے 60 لاکھ کی آبادی کی تناسب سے، وہاں کی غربت کی تناسب سے، وہاں کے جو انورس ڈینسٹی پاپولیشن ہے اس کے حوالے سے جو تمام NFC کے انڈیکیٹرز ہیں، تو اس میں ہمارا بہت بڑا حصہ بھی بنتا ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا. تو صوبہ سندھ کی حکومت نے یقین دہانی تو کرائی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بہرحال آگے دیکھیں گے، اس کی میٹنگز شروع ہیں. تو خیبر پختونخوا کا وفاق پر جو ہے 4758 ارب روپے بقایا ہے، اور وہ ہمیں وفاق نہیں دے رہا. وہاں پر احساس پروگرام کے تحت پناہ گاہیں بھی چل رہی ہیں، وہاں پر کوئی بھوکا نہ سوئے وہ بھی چل رہا ہے، یتیم بے سہارا بچوں کے لیے زمون کور بھی چل رہا ہے. وہاں پر صحت کے نظام میں یونیورسل ہیلتھ کیئر ہے، جس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے، اس کو 20 لاکھ تک کا مفت علاج مل رہا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں صرف خیبر پختونخوا میں ہی ہو رہا ہے.
تو وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارا بقایا ہے, جو باقی صوبوں کو مل رہا ہے, اور اس میں جو ہے ہم نے پرسوں سنا کہ تقریباً 100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پنجاب میں. وہاں پر تو کرپشنز ہو رہی ہے, اور وفاق میں جو آئی ایم ایف نے چارج شیٹ ان پر دائر کی ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور یہ صرف رپورٹڈ ہیں, حالانکہ اس طرح ہے نہیں. تقریباً 10,000 ارب روپے سے زیادہ وہ کہا چکے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کا جو جائز حصہ ہے, جو جائز حق ہے, وہ نہیں دیا جا رہا. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کراچی پریس کلب آج میرے ساتھ یک زبان ہو کر آواز اٹھائیں اور ہمیں ہمارا حق وفاق سے مانگے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر شکریہ ادا کرنے بھی یہاں پر ضرور آؤں گا. اور اس سے جو ہے ہم مزید فلاحی کام بھی کر سکتے ہیں, پاکستان کے لیے ڈیم بھی بنا سکتے ہیں. پاکستان کے لیے خیبر پختونخوا سب سے سستی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے, جس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. تو ہمارے ڈیمز آلریڈی چل رہے ہیں, اور ہم جو ہیں جتنا ہمارا فارسٹ کا ایریا ہے, تو ہم جتنا کاربن پروڈیوس کر رہے ہیں اسے زیادہ جذب کر رہے ہیں اپنے فارسٹ سے. ہم باقی صوبوں کا کاربن بھی جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بھی جذب کر رہے ہیں, تو ہم اس سے اپنے فارسٹ کو مزید بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے آپ بھی آواز اٹھائیں اور ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں. میرا نام مجید عباسی ہے. مجید عباسی میں روزانہ کا عبرت کے بیرون کی سینئر صحافی ہوں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا لیڈر اس وقت پاکستان کا جو ہے مقبول لیڈر نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کا ایک تسلیم شدہ آپ کا لیڈر ہے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں, اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے. جو مسجد نبوی میں ان کے کہنے پہ جو مظاہرہ کیا گیا, جو اس جگہ پر جو ادب کا مقام ہے, جہاں پر لوگ اپنی سانس سے روک کے وہاں پر جو ہے درود السلام کے فیصلے سے وہاں مظاہرہ کیا گیا, ان کے خلاف مظاہرہ کیا ہے, لیگ کے خلاف. میرا خود سوال یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں کوئی اس کا ادارہ کیا گیا, اور جو شب معراج کے دن آ رہا ہے, جو ہفتہ آ رہا ہے, اس میں آپ اپنے لیڈر کے رہائی کے لیے, اپنے لیڈر کے رہائی کے لیے کوئی اقدام کریں گے کہ وہاں دعا کریں؟ اچھا دیکھیں, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حرمت پر جو ہے ہماری جان بھی قربان ہے. یہ میں جواب دے دوں. اچھا, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حرمت پر تمام مسلمان جو ہیں اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں, اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے کہ میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کسی کو یہ ہدایت دی ہو کہ وہاں پر احتجاج کریں. ہاں, جس نے بھی وہاں پر کیا ہو, پاکستان تحریک انصاف یہ موقف رکھتی ہے کہ وہ جگہ جو ہیں وہ سیاست کے لیے نہیں ہیں, وہ جگہ عبادت کے لیے ہیں اور اپنی گناہوں پر معافی مانگنے کے لیے ہیں. تو وہاں پر اگر آپ چاہے جتنی بھی نفرت کسی سے کرتے ہوں, تو اس کے خلاف وہاں پر نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے. جی, میرا نام ریاض گوئل ہے, میرا تعلق بی بی سی سے, میرے دو سوال ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے معلوم کیا جائے, رضامندی لی جائے, مگر معلوم نہیں کیا جاتا. ایک دوسرا پروجیکٹ ہے SIFC کا, جس میں ریئر ارتھ منرلز کے بھی MOU سائن ہو رہے ہیں, اور یہ منرلز بلوچستان اور KP میں ہیں. تو کیا اس حوالے سے آپ سے کوئی معلومات یا آپ کی رضامندی لی جا رہی ہے؟ اگر نہیں لی جا رہی تو کیسے ہوگا؟ دوسرا ایک چھوٹا سا سوال, جس طریقے سے یہاں پر سندھ گورنمنٹ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, کیا یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ CM سندھ کل پشاور آئیں تو اسی طریقے سے آپ کی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ آخری سوال کا میں جواب دے دوں. یا وزیر اعلیٰ سندھ یا سندھ کی حکومت نے ہمیں جو ہے ابھی تک عزت ہی دی ہے, انہوں نے ہمیں ریسیو کیا ہے. ان کو تو ویسے بھی جو ہے اگر وہ وہاں آتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو عزت دیں گے. جنہوں نے ہماری بے عزتی اور بے توقیری کی تھی, ان کو آلریڈی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ آئیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس منصب کی تکریم کس طرح کی جاتی ہیں, تو ان کو بھی ہم عزت دیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری بات, میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے اجازت نہیں لیتے, وہ کسی سے اجازت نہیں لیتے. مطلب آپ کا وزیر اعظم بھی پوچھ کر بتاتا ہے, تو وہ کسی سے اجازت نہیں لیتے.
پہلی بات. دوسری بات کہ جو ہمارے معدنیات ہیں چاہے بلوچستان میں ہیں چاہے خیبر پختونخوا میں ہیں, ہمارے قدرتی وسائل پر حق سب سے پہلے وہاں کی عوام کا ہے.